لیکن اویس اس طرح کے واقعات ہم دنیا بھر میں بھی دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جہاں پر شادی کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, یہ معاملات ویسٹ میں بھی ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ریپ ریشو سارا آپ بھی ریسرچ ہوگی بہت زیادہ ہے. ہم سانحات اور واقعات میں بات نہیں کر رہے. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اویس بھائی نے ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں بڑا سخت لفظ بولا ہے عیاش کا, کہ جو دوسری تیسری شادی کرتے ہیں وہ عیاش تباہ ہوتے ہیں. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں انتہائی, میں اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتا. اس میں بہت ہماری شادیاں دو تین چار کرنے والے صحابہ کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں. موجودہ سوسائٹی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جو پاکیزہ. ٹھیک ہے, ہمیں فوری طور پر بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے ہم لوگ گفتگو کو اپنی آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کیوں ان کے مذہب میں تو طلاق بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے چیز کا, وہاں تو طلاق بھی نہیں ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں, نہ ان کے اندر طلاق ہے نہ دوسری, اور شادی دوسری شادی نہیں کرتی ہے. مذہبی طور پہ ان کی دوسری شادی جائز ہے. میں نے ابھی آپ کو ہندو میرج کی تعلیمات میں موجود ہے, وہاں پر طلاق نہیں ہوتی ہے. فیملی سیٹ اپ تو دیکھیں آپ دونوں کی جو رائے ہے وہ قابل احترام ہے. جو بچے ہیں ضیاء صاحب اور میری رائے نہیں ہے, معاف کرنا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, ہم دیکھیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں, آج کے معاشرے کی بات کرتے ہیں, اور جو ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں سراؤنڈنگز میں اس وقت, ہم ان کی بات کرتے ہیں, نہ آنے والے وقت کی نہ گزرے ہوئے کل کی. جب ایک شخص یا عورت یا کوئی طلاق یافتہ ہوتا ہے, مرد عورت دونوں, یا دوسری شادی کوئی بھی کرتا ہے, اس میں نقصان کون بھرتا ہے؟ بچے. اولاد سفر کر جاتی ہے, اولاد کہتے ہیں نا وہ رل جانا, وہ رل جاتی ہے. تو ایک شخص, ایک پورا گھرانہ تو خراب ہو گیا. بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ذرا مولانا صاحب کو کہیں روشنی ڈالیں. کیا پھر سر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں تربیتیں اس طرح جو اسلام نے رستہ دکھایا تربیتیں نہیں ہیں اس طرح کی؟ ابھی بہن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ویسا کچھ چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کا سروے کر لیں کہ زیادہ طلاقیں دوسری شادی کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا صرف ایک شادی والوں کی طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 90 اور 10% کا جو ہے نا یہ ریشو نکلے گا. 10% ایسی طلاقیں ہوں گی جو دوسری شادی کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور 90% بدتمیز شوہر, بد اخلاق, بد تہذیب, نشہ باز, اخلاق سے گرے ہوئے لوگ جن کو شعور نہیں ہے نہ دین کا نہ دنیا کا, ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی. اب پہلی شادی بھی بند ہو جانی چاہیے. آپ کی منطق کا اور آپ کی لاجک کا تو پھر یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ پہلی شادی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی میں کہہ رہا تھا, اسلام تو ایسے بدتمیزوں اور بد تہذیبوں کی دوسری شادی کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ وہ پہلی کی بھی نہیں دیتا, پہلے کی اجازت نہیں دے رہا. میں تو یہ خود کہہ رہا ہوں, آپ میری بات ہی سمجھ رہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے, اسلام تو اتنا پاکیزہ دین ہے, وہ دوسروں کی بیٹی کو کسی لحاظ سے بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ لائیں, لا کے اس کو افلاس میں پھینک دیں, غربت میں پھینک دیں, بھوکی مرنے کے لیے چھوڑ دیں. ایسے اسلام کہتا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے من لم یستطع, جو استطاعت نہیں رکھتا گھر بسانے کی, ہے وہ نوجوان, ہے وہ صحت مند, لیکن مال نہیں ہے, پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس حکمت دنائی اور فراست نہیں ہے, اس کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے کہ کل آنے والے بچے کو سنبھال سکے, گھر چلا سکے. تو اسلام کہہ رہا ہے آرام سے گھر بیٹھو, روزے رکھو, اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو چاہیے انتظار کرے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی, جب تک اس کے پاس کاروبار نہیں آ جاتا, اس کے پاس پیسہ نہیں آ جاتا, معاشی اس کی پوزیشن بہتر نہیں ہو جاتی, وہ تو پہلی شادی نہیں کر سکتا. تو پہلی شادی اسلام اس کے لیے. ضیاء صاحب کیا میں یہ سمجھوں یا آپ ایگری کریں گے کہ ہم نے تربیتوں کو اس طرح سے نہیں کیا, ہمارے بچوں کی, عورت کو ہمارے معاشرے نے آج بھی شاید اتنا کمزور نہیں کیا کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے, کسی نے خلا لیا ہوتا ہے, کسی کا شوہر مر جاتا ہے, تو اس کو کوئی اپناتا نہیں ہے. ایسی بات ہے؟ اور ون لائنر آپ دونوں سے بھی میں لوں گی. یقیناً یہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں, اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور اس کے فلسفے اور حکمت کو جان لیں, تو یقیناً جو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ بیوہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مبارکہ کہ آپ نے پہلی شادی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ کی ہے, اور آپ کی باقی 8 جو بیویاں تھیں ان میں صرف ایک بھی عائشہ تھی کہ جن کے ساتھ آپ نے وہ چھوٹی عمر میں شادی کی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ تھی پہلے سے. تو باقی ساری جتنی امہات المومنین ساری وہ بیوہ تھیں یا متعلقہ تھی, حضرت زینب متعلقہ تھی. تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مبارکہ ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اویس صاحب نے یورپ کی مثال دی ہے. یورپ جو ہے گرل فرینڈوں کی وہ حرامی اولاد سے بھرا ہوا سارا, وہ نہیں میں نظر آتا. سر ہمیں کسی کو گالی دینے کا کوئی حق نہیں ہے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے. ہم ایک اور نہیں, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے. میں نے نہیں کہا, میں نے اس معاشرے میں دوسری شادی کرنے والوں